انسان کی زندگی کس طرح تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام، جو کرسچن اس کو ایڈم کہتے ہیں، اس کی زندگی کس طرح تھی؟ انسان حضرت آدم علیہ السلام سے اب تک کس نوعیت سے آیا ہے؟ کون سی سیولائزیشن سب سے بیسٹ سیولائزیشن ہے؟ ریلیجن کا کنسیپٹ کس سیولائزیشن میں آیا ہے؟ ایگریکلچر کا کنسیپٹ کس سیولائزیشن میں آیا ہے؟ اور جس انسان کا جو پتھر کا زمانہ سے لے کر زرعی کا جو زمانہ ہے، ایگریکلچر کا زمانہ ہے، کس طرح آیا ہے، کس نوعیت سے گزرا ہے، کس سٹیجز سے گزرا ہے، کون سے گیدرنگ ہے جو ان کو اس کا فورس کیا ہے کہ آپ کمبائن رہے اور ایک سوسائٹی بنائے اور جو لیڈ کرتا ہے ایک سیولائزیشن میں۔ آج ہم اسی سوالوں کا جواب اس ویڈیو میں دیں گے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے نور ہدا، آپ سب لوگوں کا میرا یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، انسان جو تھا وہ پہلے ہی اکیلا رہتا تھا۔ ہم سب بحیثیت مسلمان اس چیز کا ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اکیلے بھیج دیا۔ پھر کچھ مدت بعد اس کو حضرت حوا علیہ السلام کو دیا گیا، جو ایک پارٹنر بنایا گیا۔ تب اس نوعیت کے اس حالات میں کس طرح وہ زندگی بسر کرتے تھے اور جو ویسٹرن پیپل جو ہے وہ کس طرح اس نظریے کو دیکھتے ہیں، ہم اس کے بارے میں آج پڑھیں گے۔ تو بیسیکلی ہم جو ایوالو ہوئے ہیں، ہم ایک سوسائٹی میں آج ہم رہ رہے ہیں، جو ایک ماڈرن سٹیٹ کا آج کل جو کانسیپٹ چل رہا ہے، جس کو ہم سوسائٹی کہتے ہیں یا ماڈرن سٹیٹ کہتے ہیں، یہ بیسیکلی ایک تھرو لانگ چیل ایولائزیشن سے ہوا ہے، ایک ون سٹیپ پروسیس نہیں ہے۔ ایک لانگ چین پروسیس ہے جو ایک ایولیوشن ہوئی ہے ہیومن کی ایک سوسائٹی میں۔ تو بیسیکلی سب سے پہلے کیا آتا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، جو کہ پہلے انسان تھے جو اس زمین پر پہلا قدم رکھتا ہے۔ پھر کچھ مدت بعد حضرت حوا علیہ السلام اس کو دیا جاتا ہے، جو ایک کپل بن جاتا ہے۔ تو ایک تو ہمارا ایک نظریہ ہے بحیثیت مسلمان، اور دوسرا ویسٹرن کا جو ویوز ہے اس تھیوری کے جو ایولیوشن پر، اس کا اگر ہم اس نوعیت کے کمبائن جو تھیوری کر لیں، اگر ہم اس کو ایک خلاصہ نکالنے کی کوشش کریں تو اس میں بہت سے مشابہات نکل سکتے ہیں، بہت سے ریزمبلنس سملیرٹیز نکل سکتی ہے۔ ویسٹرن کا یہ ماننا ہے کہ ایک انسان جب پہلا انسان زمین پر آتا ہے تو وہ اکیلا رہنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک تھیوری میں تو یہی کہا جاتا ہے کہ انسان ایک آئسولیشن میں رہتا تھا، اکیلا۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں، پلیٹو بھی یہی کہا کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے جو اکیلا نہیں رہ سکتا۔ وہ کسی کے ساتھ انٹریکشن کرنا چاہتا ہے، اپنی ضروریات پورے کرنا چاہتا ہے، تو وہ اکیلا کبھی بھی نہیں رہ سکتا، آئسولیشن میں کبھی نہیں رہ سکتا، کیونکہ آئسولیشن میں وہی لوگ رہ سکتے ہیں جو اپنی ضروریات خود پورے کر سکتے ہو۔ لیکن انسان جو ہے وہ ہیٹروجینس سوسائٹی کا جو ایک فرد کہلایا جاتا ہے، وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، اس کو دوسرے چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، دوسرے لوگوں کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے جب انسان اس دھرتی پر، اس زمین پر آیا، تو انہوں نے محسوس کیا کہ میرے جو کچھ ضروریات ہیں اس کو پورے کرنے کے لیے مجھے ایک پارٹنر کی ضرورت ہے۔ تب وہ پارٹنر کی سرچ میں شروع ہو جاتا ہے، پارٹنر کی تلاش میں شروع ہو جاتا ہے، تب اس کو پارٹنر مل جاتا ہے۔ بحیثیت مسلمان اس کو حوا علیہ السلام کہتے ہیں، لیکن اس کو کرسچن جو ہے وہ اس کو ایو کہتے ہیں، اور آدم علیہ السلام کو ایڈم کہتے ہیں۔ تو وہ تو اس نظریے سے ہی دیکھتے ہیں۔ تو اس کو پارٹنر مل جاتا ہے، جو سب سے پہلے جب پارٹنر مل جاتا ہے تو ایک کپل بن جاتے ہیں۔ کپل سے کیا مراد ہے؟ ایک کپل جو بن جاتے ہیں تو اس میں ایک بون بن جاتا ہے، اس سے ایک بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو بچوں سے کیا ہوتا ہے کہ ایک فیملی کریٹ ہوتی ہے۔ جب فیملی کریٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک زیادہ انٹرسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ پہلے تو اس کے لیے خود اپنے لیے جو چیز فوڈ، شیلٹر، پروٹیکشن کی ضرورت تھی، لیکن اب کیا ہوتا ہے، اس کے سارے فیملی ممبر کے لیے، سب کے لیے یہ چیزیں ضرورت تھی، جو ایک بحیثیت ہم اگر دیکھ لیں پیٹریارکل سوسائٹی، اگر ہم دیکھ لیں تو یہ سب چیزیں پیٹریارکل سوسائٹی میں ایک باپ سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔
تو اس ذمہ داری جو ہیڈ ہوتا ہے وہ فادر ہوتا ہے، اور فادر ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے تمام چیزوں کا ہیلپ کرتے ہیں، فوڈ پرووائڈ کرتا ہے، شیلٹر پرووائڈ کرتا ہے، پروٹیکشن دیتا ہے اپنے فیملیز کو. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم یہ ضروریات حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ اور بھی فیملیز آتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ ایک فیملی ایک ایمرج ہوتی ہے، بہت ساری فیملیز جو ہے وہ اکٹھا رہنا شروع کر جاتے ہیں. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ بہت سے پرابلمز بھی ایمرج ہونا شروع ہو جاتے ہیں مختلف فیملیز میں، اور فیملیز کے اندر اور فیملیز کے باہر بھی. تو کیا ہو جاتا ہے کہ فیملیز اور فیملیز اکٹھے آ جاتے ہیں اور وہ ایک کلین بنا دیتے ہیں. جتنے بھی فیملیز ہے وہ فیملی اکٹھے ہو کر ایک کلین بنا دیتے ہیں. کلین بیسیکلی وہی ہوتے ہیں جو اس کے انسسٹر جو ہوتے ہیں وہ کامن ہوتے ہیں، اور اس کا جو فیملی ہوتا ہے وہ اس کا انٹر ریلیشن بانڈ مضبوط ہو جاتا ہے. تو جتنے بھی فیملیز جو تھے وہ آپس میں مل جاتے ہیں اور وہ ایک کلین بناتے ہیں. تب کلین میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ کلینز کے ساتھ کلیشز بن جاتا ہے. فار ایگزامپل فوڈ کا کلیشز بن جاتا ہے، شیلٹر کا کلیش بن جاتا ہے، پروٹیکشن کا کلیش بن جاتا ہے. اس میں اٹیکس آ جاتے ہیں ایک کلین کے دوسرے کلین پر. تو یہاں پر بھی انہوں کو ایک اور انٹرسٹ کی لت لگ جاتی ہے کہ ہم کیا کریں، کہ ہم اس کو انٹرسٹ پورا کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، اگین اکٹھا آ جاتے ہیں. مختلف کلینز جو ہے وہ اکٹھے آ جاتے ہیں اور وہ ٹرائب بنا دیتے ہیں. ٹرائب میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ مختلف کلینز ہوتے ہیں جن میں مختلف فیملیز ہوتے ہیں، اور فیملیز میں مختلف لوگ ہوتے ہیں. تو پہلے کیا ہوتا ہے، انسان نے کپل تلاش کیا، کپل کے بعد انہوں نے فیملیز بنائی، فیملیز میں انہوں نے فیملیز کو اکٹھا کر کے کلین بنایا، اور پھر کلینز کو اکٹھا کر کے انہوں نے کیا بنایا، ٹرائب بنایا. اب دوستو یہاں پر بات رکتی نہیں ہے، بات آگے بڑھ جاتی ہے. پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ ٹرائبز میں بھی ایسی جنگیں ہو جاتی ہے، کلیشز ہو جاتی ہے، وار فیئر ایٹسیٹرا. اس کا کانسیپٹ یہاں پر بہت ہی ہائی لیول پر ایمرج ہو جاتا ہے. فوڈ کا جو انسیکیورٹی ہے وہ بھی ایمرج یہاں پر ہو جاتی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ ٹرائب جو ہے وہ بھی ایوالو ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور مختلف ٹرائب جو ہے وہ اکٹھا رہنا شروع کر جاتے ہیں. ٹرائب میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جو رولر تھا مین پیٹریارکل سوسائٹی میں اگر ہم دیکھ لیں تو اس کا جو مین رول تھا وہ ہیڈ تھا وہ میل تھا، اور اس کا جو ایلڈر آف کانسیپٹ آف ایلڈر تھے وہ اس کو جو ملٹری کا جو ہیڈ تھا، اور جو شیلٹر پرووائڈ کرتا ہو اور جو فوڈ پرووائڈ کرتا ہو اس کا ادر جو منسٹر تھا. تو جتنے بھی کانسیپٹ میں جتنے بھی منسٹر بیٹے ہوتے ہیں، وزیر بیٹے ہوتے ہیں، وہ اس کے اوپر ایک رولر ہوتا تھا جو ایک تمام ٹرائب کا جو امور سنبھالتا تھا. تب کیا ہوتا ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم یہاں پر بھی بات نہیں رکتی، یہاں پر بھی اس کو انٹرسٹ زیادہ چاہیے ہوتا ہے، ہیلپ زیادہ چاہیے ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی بات نہیں رکتی، اور مختلف ٹرائب جو ہے وہ اکٹھا رہنا شروع کر جاتے ہیں، جو ہم سوسائٹی کہتے ہیں اس کو. تب بھی مختلف ٹرائب اکٹھے رہنا شروع کر جاتے ہیں، اور ایک سوسائٹی میں ایولیوشن اس کی ہو جاتی ہے. سوسائٹی میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ مختلف ٹرائب جو ہے وہ مختلف ٹرائبز اور ایک ساتھ رہتے ہیں، اور ایک ساتھ اب ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو فلفل کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ہیلپ کرتے ہیں، جو اس کا نیڈ جو ہے اس کو پورے کرتے ہیں. تو اس سوسائٹی میں اس طرح ایولیوشن ہو جاتی ہے. سوسائٹی میں مختلف ٹرائبز ہوتے ہیں، اور ٹرائبز میں مختلف کلینز ہوتے ہیں، کلینز میں مختلف فیملیز ہوتے ہیں، اور فیملیز میں مختلف کپلز ہوتے ہیں. تو اس طرح ایک انسان ایک سوسائٹی میں ایوالو کر جاتا ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مثال دیتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں اس کی سوسائٹی میں تو بیسیکلی سوسائٹی کا جو کانسیپٹ ہے جو ابھی چل رہا ہے وہی اسی دن سے ہی چلتے آ رہے تھے، اور آج تک یہی پر ختم. پھر سوسائٹی سے کیا ہوتا ہے کہ ایک سویلائزیشن بن جاتا ہے. بہت سال پہلے جب سویلائزیشن ایمرج ہونا شروع ہو گئی تھی، فار ایگزامپل میسوپوٹیمین سویلائزیشن، سومرین سویلائزیشن، ایجپشن سویلائزیشن، انڈس سویلائزیشن، بہت سے ایسے سویلائزیشن بھی گزر ہے جس کو آج تک انسانوں نے ڈسکور بھی نہیں کیا. تو اس سویلائزیشن کا ایمرجنس شروع ہو جاتا ہے سوسائٹی کے بعد. سوسائٹی جو ایوالو ہوتی گئی تو سویلائزیشن آتے گئے. اب سویلائزیشن ہم کس کو کہتے ہیں؟ سویلائزیشن وہی ہے جس کا کامن لینگویج ہو، کامن ریلیجن ہو، کامن وے آف لائف ہو، کامن کسٹم اینڈ ٹریڈیشن ہو، اور کامن سوشل اس کا جو لائن ہوتا ہے ٹریڈیشنل لائن وہ. اب ہم آگے پڑھیں گے چائنیز سویلائزیشن کے بارے میں کہ چائنیز میں جتنے بھی ڈائنیسٹیز گزرے ہیں، جتنے بھی وہاں پر جو ایمرجنس ہوئی ہے، گریٹ فال آف چائنا کس نے بنائی، اور یہ چائنا کے جو نام جو تھا وہ کس پر رکھا گیا، اور جو مین کنٹریبیوشن جو تھی وہ چائنیز سویلائزیشن میں کس ڈائنیسٹی کی تھی، اور کون سی ڈائنیسٹی نے کون سے سر انجام دیا. اور چائنیز سویلائزیشن وہی سویلائزیشن ہے جو ون آف دا بیسٹ سویلائزیشن جو آج تک پریویل کر رہا ہے. اس سے کیا وجوہات ہے؟
مجھے اجازت دیجیے. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے. والسلام.